والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزارش ہے، ایک تو سونے کی نیت نہ کریں، اس لیے کہ ایک ہے سنت اور ایک ہے رسمیت. ہماری ساری محنت بقول مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احیاء سنت کی محنت ہے، سنتوں کو زندہ کرنے کا کام. اس لیے کہ سنتوں سے اسلام کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارف. پوری دنیا اس وقت جو ایمان والوں کو دیکھ رہی ہے تو وہ سنتوں کا لیول چیک کر رہی ہے، سنتیں کتنی ہیں زندگی میں. ایک مرتبہ ایک جماعت ایک ایئرپورٹ پہ تھی، تو ایمبیسی جو ہوتی ہے ایئرپورٹ پہ تو پاسپورٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں. وہاں چند خواتین تھیں، تو جماعت کی شکل میں 2-3 آدمی تھے، انہوں نے بھی رومال شمال ڈالے تھے، کرتا پاجامہ پہنا تھا، لیکن وہ بار بار ان عورتوں کو دیکھ رہے تھے. اور یم زائیں آس اتہ پاسپورٹ چیک کرن واجی یمن باسیو یم چھن جماعت ول. یہ مولانا طارق جمیل صبن بیاناتن مز کات لکھت. دپن قریب گئی یم اتیک معمول اس کہ یل تہ کانٛہہ جماعتہ گزریت یمن اس بائی پاس کرن، تیوت اس نہ چھیڑ چھاڑ کرن، اس لیے کہ پور تاثر پورا عالمس مز کہ یم چھ سائلنٹ لوگ، سیدھے سادے. اور سوئی کام تہ سیود سادے، شور چھ واریاہ کم، محنت چھ واریاہ زیادہ کریں اس. لیکن ونکس اپوزٹ، شور چھ واریاہ لیکن محنت چھن کنی، ہوڑیا شوارا مگر کام چھن کنی. اس لیے سائیں کام من چھن پوسٹر بازی بالکل تہ. سنیچر کو اجتماع ہے تو پورے بازار میں پوسٹر لگائیں گے، فلانی صاحب آ رہے ہیں جی، فلانی صاحب آ رہے ہیں. ایسا دیکھا آپ نے؟ آپ کے علاقے میں ایسا ہے؟ کہیں نہیں ہے. سیدھا سادہ کام ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ممبئی کے رہنے والے تھے، اور ان کا شمار ابدالوں میں ہوتا تھا، وقت کے ابدالوں میں. بہت بڑی شخصیت، دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی ان کے بیانات آتے ہیں. ان کا فرمانا تھا کوئی آدمی 1000 پوسٹر تبلیغ کی مخالفت میں چھپائے، رتی برابر دعوت کو نقصان نہیں ہوگا. اور کوئی آدمی 1000 پوسٹرز دعوت کی موافقت میں چھپائے، رتی برابر دعوت میں نفع نہیں ہوگا، رائی کے دانے کے برابر. یہ کام جو ہے اسباب کا محتاج نہیں ہے، آلات کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ مائک جس پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ تو اب آئی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مائکروفون تھا. آپ نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے جو ایک حج کیا، اور وہی حجۃ الوداع بھی تھا، الوداعی حج، جو کہ آپ کا اکیلا حج تھا، واحد حج تھا، جس میں آپ نے امت کو الوداع کہا. اس میں تاریخ کا وہ سب سے یونیک دن تھا جس میں نہ اس سے پہلے اتنا مجمع تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود موجود ہیں اور 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن اللہ نے بات پہنچائی بنا کسی مائک کے، بنا کسی اسٹریمنگ کے. بات پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے. میں جو عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ایک ہے سنت، ایک ہے رسم. ایک تو سنتوں والی جو ہے ہماری مجالس ہیں جو ہم اکثر سنتے ہیں، صحابہ ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے تھے. ایک اس پتہ اس پینٹ بہن کے اگر تمن پہ صادر یہ تراؤن تتوسن جہول ایون کی.
یہ تو ہم کہنے کی حد تک کہتے ہیں، لیکن اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ ایک ہے سنتوں والی وحدت، اور ایک ہے رسم کہ آواز آ جائے گی کہیں بھی بیٹھ لیں گے۔ تو انہوں نے ان دو آدمیوں کو پکڑا، چیک کیا تو بات نکلی کہ یہ جماعت کے ساتھ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ تو وہاں کے جو بڑے تھے انہوں نے ان لیڈیز سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ان کا تو حلیہ بالکل جماعت والوں کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا یہ پورے اس دوران یہ جو ان کا آگے آ رہے تھے وغیرہ وغیرہ، جو کام وغیرہ یہاں پر ہو رہا تھا ان کا، اس دوران یہ بار بار نظریں اٹھا کر ہمیں دیکھ رہے تھے، اور ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارا تجربہ ہے، جب بھی کوئی جماعت اس ایئرپورٹ پہ آئی ہے یا دعوت کی کوئی بھی جماعت یہاں سے آتی ہے، وہ کسی عورت کو دیکھتے نہیں، لہٰذا ہمیں شک ہوا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہے ہماری محنت، شور کم محنت زیادہ، سیدھا سادہ کام ہے ہمارا۔ ہم اپنے آپ سے، اپنے کسی ایسے عمل سے اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ بقول مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کام کی حفاظت ایسے کرو جیسے اپنی کواری لڑکی، بلکہ اس سے زیادہ اس کی حفاظت کرو۔ جوان کوڑچ گیر آسن کسا فکر چسن مالس ماج بائیس چاچس نانس، اس سے زیادہ اس کی حفاظت کرو، چونکہ یہ امانت ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے، صحابہ کی محنت ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے اس پر سادگی کا پردہ ڈالا ہے تو لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، سیدھے سادے مزدور اور جو ہے دہاڑی لگانے والے لوگ، وہ جی اس کام میں چلتے ہیں۔ یہ پروفیشنل کام نہیں ہے، اس لیے ہم جیسے لوگ کہاں اس میں۔ لیکن ہاں، اللہ اگر کسی کو سمجھ دے تو وہ کسی بھی اس پہ لیول پہ ہو، اللہ اس کو سمجھا دیتے ہیں کتنا بڑا کام ہے۔ ایک مرتبہ ایک ایڈیشنل ڈی سی سے ایک جگہ ملاقات ہوئی ہماری کشمیر میں چند سال پہلے، تو بڑی رینک کے آدمی تھے اور اچھے آدمی تھے، خیر ملاقات ہوئی، بات وغیرہ ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو جماعت میں کبھی نکلا نہیں ہوں، لیکن جماعت سے متعلق ایک بات میں نے پورے عالم میں دیکھی ہے، جن ملکوں میں گیا ہوں اپنی پڑھائی وغیرہ کے سلسلے میں یا کسی اور کام کے سلسلے میں۔ تو میں نے پوچھا جی وہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ یہ بات ہے کہ یہ جو دعوت کا کام ہے یہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی طرز پر ہوتا ہے، اس کو انگریزی میں پیٹرن کہیں گے۔ اکی نہائش پور عالمسمز امریکہ سے اندر تش یہاں تعلیم یہاں مشورہ، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ کہا اس سے میں بڑا متاثر ہوں۔ پھر ہم نے کہا آپ تھوڑی سی کوئی نصیحت؟ تو انہوں نے کہا ایک چیز ساری زندگی یاد رکھنا، دعوت کا کام جو کرے اس کے اندر محبت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ لوگوں کی محبت۔ اور انہوں نے پوری دلیل کے ساتھ بات سمجھائی۔ بعض دانشور حضرات بظاہر دیندار نہیں لگتے ہیں لیکن اندر سے بہت دیندار ہوتے ہیں، ایمن سے دانشوران ونن، بہت بڑے، اللہ نے ان کو بہت ذہنیت دی ہوتی ہے اور ان کا تجربہ بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے ہیں اور آپ کو جب ذمہ داری ڈالی گئی 40 سال کی مبارک عمر میں، آپ پورے عالم کے اندر دین پھیلانے کا جو بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے کام آپ کو سپرد کیا، آپ نے جب شروع کرنی تھی، آپ کی جو بگننگ تھی، ابتدا تھی، اس میں آپ کے ساتھ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ اور آپ نے جو سب سے پہلی دعوت صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر دی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس دعوت کے دینے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا تھا۔ یہ سیرت کی کتابوں میں ہے نا، یہ ہے۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ بیٹا دیکھو کافروں کو بلا رہے لیکن پہلے کھانے پہ بلایا، محبت دی، احترام دیا، پہلے ان کی بات سنی، یہ بھی کتابوں میں ہے۔ سب نے بات کی وہاں پر، پہلے ابو جہل نے، ابو لہب نے، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، پھر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات بتائی، انہوں نے نہیں مانی۔ بہت مذاق اور جو ہے آپ حضرات کے سامنے تکلیفیں۔ ابو لہب کی بیوی نے ایک مرتبہ وحی کا سلسلہ کچھ دن رک گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بارہ پریشان،
غمگین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیتم ابو لہبی زنائن تان عربی منز قد ودعک ربک وما قلا. یمیک خلاص چھُ کہ کیا چون پروردگار چھُ ژےٚ ناراض گوٚمُت. ادے چھُکھ نہٕ ژٕ آز کل بوزناون کینٛہہ آسمانی خبرٕ. قد ودعک ربک وما قلا. کیا اللہ آپ سے ناراض ہو گئے؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہیں آسمان کی طرف گئیں اور آپ نے بہت رویا، چونکہ یہ تانا تھا اور ایک کافر عورت نے یہ تانا دیا تھا. ہم تو سنگ دل، ہمیں کیا اثر کریں گی یہ باتیں؟ میں تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا سورہ والضحیٰ لے کر. والضحیٰ واللیل اذا سجا. اس کی کئی تفاسیر ہیں، لیکن تفسیر کے جو کنگ ہیں، بادشاہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہے. واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا سے مراد امام رازی کے بقول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں ہیں. پہلے اللہ نے تعریف کی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. ما ودعک ربک وما قلا. اے نبی جی، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے روٹھا ہوا ہے. یہ اس تانے کا جواب تھا. قد ودعک ربک وما قلا. تو خدا ناراض شی گمت. ما ودعک ربک وما قلا. ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آخرت جو آنے والی اس میں بہت خیر ہے، وہ بہت بیٹر ہے دنیا سے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کی تفسیر میں امام رازی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی فرما رہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ. ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے. فَتَرْضَىٰ. آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کہیں گے بس یا اللہ اس سے زیادہ نہیں چاہیے، یہ تو انف. اس طرح اللہ تعالیٰ بیک اپ کرتے تھے. اس لیے قرآن پاک میں ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. آپ اپنی دعوت ڈنکے کی چوٹ پر دو. اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. ان کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ایسا کام ہے، اس لیے بڑے فرماتے کہ تذکیر عالم کا کام ہے. پورے عالم کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے قدموں میں ڈالنے کو تیار ہے، لیکن بشرطے کہ وہ اپنی ذمہ داری پر ہو، اپنے کام پر ہو. اس لیے اصل کام، اصل محنت، جد و جہد اور اپنے آپ کو مٹا کر کام کرنا، نمایاں کرنے کے لیے نہیں، آگے آنے کے لیے نہیں، ڈائری پکڑنے کا کام نہیں ہے، یہ تقریر سیکھنے کا کام نہیں ہے. یہ کام ہے اپنے آپ کو مٹانے کا. وہ تو اللہ کو پتا ہے کس کو آگے لانا ہے، تو اللہ تعالیٰ لائیں گے. کس کو وہاں ابھی ہمارے بڑے کہیں گے بھائی جوتے سیدھے کرو تو ہمیں جانا ہے، اوپر برتن دھونے تو جانا ہے. سیدھا سادہ کام ہے ہمارا. جماعت میں امیر بنایا تو بنیں گے، نہیں بنایا تو مامور بن کر چلیں گے. اس لیے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں شوق پورا کرنے کا کام نہیں ہے، صلاحیتوں کا کام ہے، فکروں کا کام ہے. امت کی صلاحیتیں دعوت کے کام پر لگے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری کامیابی کیا ہے. دعوت کے ساتھیوں سے کہتے تھے ہماری کامیابی یہ ہے محنت کرتے کرتے اچھے لوگ، باصلاحیت لوگ وہ ہماری محنت سے لگیں اور امت کا بیڑا اللہ ان کے ہاتھوں میں دے اور امت مسائل سے نکلے. یہ ہماری کامیابی ہے. ہمارا کوئی نام نہ ہو، ہم سے لوگ لگیں اور وہ کام کریں اور ہمیں کسی سے کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے. ان اجری الا علی اللہ. جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ نے نقل کیا. انبیاء علیہ السلام فرماتے تھے اپنی قوم سے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمیں اللہ سے اجر چاہیے اور آخرت میں چاہیے، آخرت کے اندر چاہیے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی پروموشنوں کا چکر ہے. نہیں جی عرصہ ہو گیا ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اشن کا پرس نہیں، ہماری یہ رائے تھی، ہماری یہ رائے تھی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں، کچھ بھی نہیں. اس لیے ڈاکٹر اقبال صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو غر کچھ مرتبہ. مرتبہ سے مراد ہے سٹیٹس سے، سٹینڈرڈ. بچپن میں ہم پڑھتے تھے تو میوس باسن گر کچھ مرتبہ، مطلب کچھ مرتبہ اپنے آپ کو مٹانا ہے. سم ٹائمز ایسا نہیں ہے، غر کچھ مرتبہ چاہیے. ایسا ہی ہے نا.
مرتبے سے مراد سٹیٹس، اوپر کوئی لیول اگر چاہتے ہو مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے وہ تو ہمارے لیے ہے نا. ہمیں اگر مرتبہ چاہیے اور وہ بھی آخرت والا مرتبہ چاہیے تو ہم موت تک اپنے آپ کو مٹاتے رہیں گے. ہم ناراض نہیں ہوں گے کہ ہمیں پوچھا نہیں. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. خاک میں ملائیں اپنے آپ کو، میں کچھ بھی نہیں، مجھ سے کچھ بھی نہیں. اس لیے مفتی اعظم تھے مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معارف القرآن لکھا ہے 7 جلدوں کے اندر، قرآن پاک کی تفسیر. مفتی تقی صاحب کے والد صاحب وہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت میں. آخری عمر تھی ان کی اس وقت مولانا الیاس صاحب کی، اور کتابوں میں ہے یہ تیون آخری وقت اوس تم سات کوتا وزن اوس مولانا الیاس صاحبس 23 کلو کوتا. یہ تہذ آپ بیتی مز لکھت 23 کلو وزن اوس. انداز کریو ذرا کیا غم کیا فکر ایسے. اس لیے فرماون ہے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کہ مولانا الیاس کے دل کے اندر میں نے نبیوں کا درد دیکھا. کن کا درد دیکھا؟ ہم کہتے ہیں ناز یمن چھو زنگ لگمت پرائنن، یمن کا چھو گسن، یمن کیا چھو لگمت؟ زنگ لگمت. زنگ ونگ کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے زنگ کو دور کرنے کے لیے نہیں بتایا، اپنا ذکر بتایا کہ نہیں بتایا؟ تو اس کے لیے تو وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. کس کے دل پہ کیا جمع ہوا ہے ہمیں تو جاننا ہے اور بار بار جانا ہے. وہ افضل بھائی آئے تھے یہاں 2 سال پہلے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ تمو ویاں اخ ساتھی بناونس منش پتہ نہ کزتاں چپل گسن. چپل لگاتے ہیں نا چپل جوتا، اخ ساتھی بناونس مز یعنی تو انیون سہ گژھو پتہ بے ژٔلِتھ، بے انیون بے گژھِ نیرِتھ، بے انیون بے گژھِ نیرِتھ. ایک ساتھی بناتے بناتے کئی چپلیں تمہاری گس جائیں گی. اور یہ حقیقت ہے. ہم ایک چکر کے لیے گئے تو بس جی ناز دپن یم چھو دپن یون چھو موڑ رخی بے کے. مستغنی اپنے آپ کو نہ بنائے. اولڈ از گولڈ، پرانے پرانے ہوتے ہیں، ان میں تجربہ ہوتا ہے، ان میں حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا مفتی صاحب میں بڑی ابتلا میں ہوں. ابتلا مطلب بہت بڑی پریشانی میں ہوں. تو مفتی صاحب نے فرمایا حضرت کس چیز کی پریشانی ہے، کیا دلیل ہے؟ تو فرمایا یہ جو جماعتیں نکلتی ہیں نا کاندلا سے، اس وقت جماعتیں جو نکلتی تھی بنگلہ والی مسجد سے، یہ بوجھو وار تو اللہ تعالیٰ دین مت سمجھ بچس پانس تہ ونن اللہ تعالیٰ کرن تو این سمجھ. مفتی صوبس فرمو مولانا الیاس صبن یم جماعت چھنا نیرنیت بنگلہ والی مسجد مس کاندلا پیٹھ اور فلانی فلانی جائن چھم گسن. یم سارے جماعت چھ مے کن منسوب گسن. کیا گسن مے کن؟ یم چھ زوڑن مے کن. مفہوم کر بہ عرض یہ کہ مولانا الیاس تو جماعت چھ لگت نیرن، مولانا الیاس تو کام چھ لگت پکن. مے چھ واریاہ پریشانی، بہ چھس سخت ابتلاس مز یم کیش مے کن منسوب کرن جماعت. اور پتہ اس مشہور جملہ فرماون یس بزرگوں نقل کر مولانا الیاس علیہ رحمہ، میں کچھ بھی نہیں، مجھ سے کچھ بھی نہیں، اللہ سب کچھ، اسی سے سب کچھ. کیا اس فرماون؟ میں کچھ بھی نہیں، مجھ سے کچھ بھی نہیں، اللہ سب کچھ، اسی سے سب کچھ. اصل یہ ہے ہم جی فلانی علاقے میں گئے تھے، ہم نے 8 جماعتیں نکالی، ہم نے 10 جماعتیں نکالی، ہم نے ریکارڈ بنایا. اب جب یہ آ گیا ہے ہم نے نکالی تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھ لی. پھر نیکسٹ ٹائم جاتے ہیں تو نکلتا ہے کوئی نہیں نکلتا ہے. اس لیے کہ وہاں اپنے آپ سے ایسوسیٹ کر لیا، ان کو منسوب کر لیا کہ ہم تھے تو ہم نے کیا. پتہ نہیں کتنی محنت لگتی ہے وہاں ان علاقوں میں. جیسے وہ بڑا پتھر ہوتا ہے برڈ کوئی، آپ حضرات اس کو بخوبی سمجھیں گے. اگر ہلاوی چسن کسا محنت پت لگن، کستان سبلش لگن، جبل کستان مار توڑ سے لگن. کیا لاسٹک سہ ہلاون دپان آز میں ہلائی کہیں، میں کڑی نیبر، میں ہلائی جائے پہ. اس کی محنت ہوتی ہے، ہاتھ اس کا آخر پہ لگتا ہے، محنت پیچھے بہت ہوتی ہے. اس لیے ایک تو خوب محنت امانت داری کے ساتھ، جیسے بڑے بڑے اصول اور آداب. ابھی رات کو میں سن رہا تھا ایک عالم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ دعوت کا کام اصولوں پر ہوگا، اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری محبت ڈالیں گے. پکی بات ہے، اصولوں پہ جب کام ہوگا تو لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ محبت ڈالیں گے. مولانا فرید صاحب اب وہ پیچھے یہاں مشورہ تھا دہلی میں، اور فرما رہے تھے وہ، اور پھر فرما رہے تھے اگر بے اصولی سے کام ہوگا اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈالیں گے.
مارو جتنے ہاتھ مارنے ہیں، کچھ نہیں بنے گا. ایک تو اپنا باطن اندرون اپنا پاک صاف کریں، تھپوارا کم لگن، لوگ خود اٹریکٹ ہو کے آتے ہیں آپ کے پاس کہ ہمیں اچھا بننا ہے، نیک بننا ہے. اپنے باطن کو، اپنے معاملات کی پابندی کریں. اپنے معاملات کو، ایک ہے معمولات، ایک ہے معاملات. معاملات والا دین، معاشرت والا دین، اخلاقیات والا دین 70% قرآن پاک علماء کرام کے بقول اللہ تعالیٰ نے ان 3 شعبوں سے متعلق اتارا ہے. معاشرت کیسی ہو، معاملات کیسے ہوں، اخلاق کیسے ہوں. اور 30% قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ایمانیات اور عبادات سے متعلق اتارا ہے. معاشرت کا دین، لوگ ہمارے گھروں سے متاثر ہوں، ایسے ہمارے گھر ہوں، ہمارے معاملات صاف اور پاک، ہماری زبان میٹھی. اللہ نے قرآن میں اصول بیان کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت سے بلاؤ اور موعظہ حسنہ سے بلاؤ، اچھی باتوں کے ذریعے، پیار کے ذریعے، محبت کے ذریعے. پچھلی مرتبہ یہی میں نے عرض کیا تھا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کیا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیز ہو گئی، حضور تشریف لائے تو خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، یہ 2 حضرات بھاگ گئے مکہ سے کہ ہمیں نہیں ملنا ان کی موجودگی میں، ان سے اشن چہن ملن. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ خالد بن ولید کے بھائی ولید ابن ولید تھے، وہ ایمان والوں کے ساتھ خالد بن ولید دور بھاگ گئے، پہاڑوں پہ چلے گئے، نہیں ملنا ان سے، کوئی بات نہیں کرنی. اب تو خیر غلبہ ان کا ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام نے بہت تعریف کی خالد بن ولید کی. اس کو اسلوب کہتے ہیں، مخالف کو موافق بنانا، اس کو اسلوب کہتے ہیں. تو ان کے بھائی یہاں موجود تھے، انہوں نے سنا کہ میرے بھائی کے بارے میں تو اتنی اچھی اچھی باتیں کہی جاتی ہیں. اور پھر یہ باتیں انہوں نے نوٹ کی ان کے بھائی نے، اور چلے گئے جہاں ان کے بھائی تھے خالد بن ولید، ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ تو چونکہ اور لگے فیرن اور مارا مارا پھر رہا ہے ادھر، اور تیرے بارے میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں خالد ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم تو خالد کو آگے آگے رکھتے، وہ تو میدانی آدمی ہے، 100 جنگیں زندگی میں لڑی، 100 جنگیں، کسی جنگ میں نہیں ہارے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. وہ جو احد کے اندر نقصان، اس کی ساری پلاننگ ان کی تھی. خیر وہ تو اللہ کی منشا میں تھے، اللہ نے ایمان دیا، اور پھر کتنی بڑی قربانی تھی ان کی. سیف اللہ کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اللہ کی تلوار. تو پہنچے تو یہ باتیں سنی، اور ایک خواب بھی دیکھا تھا. اس خواب کو جا کر اس کا مذاکرہ کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے خواب دیکھا، بہت بڑی آگ جلی ہے اور میں دوڑ رہا ہوں اس کی طرف، اور ایک آدمی بیچ میں آ کے مجھے روک رہا ہے. تو کہا دراصل حضور علیہ السلام آپ کو جہنم سے روک رہے ہیں. ایک تو وہ باتیں پہنچی، دوسرا یہ خواب پہنچا، اللہ نے انتظام کیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ہدایت دی. اس کو اسلوب کہتے ہیں، مخالف کو موافق بنانا. کریں گے انشاءاللہ. اپنے ساتھیوں کو احترام دیں، اور اس وقت بہت محنت کی ضرورت ہے. ایک ایک ساتھی ہمارا آ کتنے رہے ہیں یہ تو ہمارے پاس ہے فگرز، لیکن چلے کتنے گئے ہیں یہ نہیں ہے. ناراض کتنے ہو گئے ہیں. میرے کسی رویے سے کوئی ساتھی ٹوٹا تو نہیں ہے میں جا کے اس سے معافی مانگوں. یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں اب. ایک مرتبہ ایک جماعت آئی تھی جموں میں، اس میں ویلی کے بہت بڑے آرکیٹیکٹ تھے، سب سے بڑے آرکیٹیکٹ. ان نے اپنے بارے میں 2-4 دن کے بعد بتایا. پھر پہلے وہ بڑے خاموش تھے، لیکن پھر میں اس دلس میں تڑپ یہ کیسے کہت کرنی ہے امیر جماعت، کوئی بات انہوں نے اپنی نہیں رکھی 3 دن وہاں. میں نے کہا امیر صاحب آپ بتاؤ آپ کیا کرتے ہو، یہ کیا جماعت ہے، آپ بات کرتے نہیں. پھر انہیں مذاق میں کہا میں وہاں سے ہی توجہ ڈالتا ہوں. خیر پھر بات چیت ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ کروڑ سے نیچے میں پروجیکٹ نہیں پکڑتا ہوں، کروڑ سے نیچے. اور بھی کئی باتیں انہوں نے کہا اگر کہیں کبھار کہیں کوئی مشورہ چل رہا ہوتا ہے ہمارا، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو مشورے میں تھوڑا سا غلط رویے سے بات کر ڈالی، اور مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل کو بری لگی، تو میں کیا کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں جاتا ہوں پہلے اس کے پاس جس نے کسی کا دل دکھایا ہے، اور اس کو اپنی جگہ کہتا ہوں، سب کے سامنے نہیں، اپنی جگہ جا کے کہتا ہوں کہ آپ جا کے ان سے معافی مانگیے، ان کو برا لگا ہوگا. ایک کام. اور دوسرا میں کام ایٹ دی سیم ٹائم اس کے پاس جاتا ہوں جس کو برا لگا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو تھوڑا ایسے کہا تھا، مجھے بھی محسوس ہوا آپ کو برا تو لگا ہوگا، لیکن ان کو معاف کر دینا. ان کو کیا کر دینا؟ ایسے ہیں ہم. اللہ معاف فرمائے اش مزید کیا کرنے سے بھڑکاؤنچ کوشش کر میں کر زو معاف تو یہ فرمائے منافق کی علامت ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق ہوگا، دو خصلتیں کبھی اس میں نہیں ہوں گی، دو خصلتیں کبھی نہیں ہوں گی منافق کے اندر، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ پہلی خصلت وَيَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، منافق کو اللہ کبھی دین کی سمجھ نہیں دیں گے، فقیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا حسن سمت، پازیٹیو ڈائریکشن، کبھی منافق کی ذہن ہمیشہ منفی ذہن ہوگا، ہر ایک اس کو برا لگے گا، ناز امس منشوئی ہے، امس منشوئی ہے، یہ منافق کے، اور یہ حدیث میں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ حسن سمت نہیں ہوگا منافق کے پاس، پازیٹیو ڈائریکشن، وہ کبھی دائیں تو کبھی بائیں، اور ایمان والا کی ایک سمت ہوتی ہے، ایک ٹریک ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، نہ دائیں نہ بائیں، اسٹریٹ لائن۔ اور دوسرا دین کی کوئی سمجھ منافق میں نہیں ہوگی، اور بات کرے گا تو کیا بولے گا، حدیث میں ہے نا، منافق بات کرے گا تو کیا بولے گا، جھوٹ بولے گا، اور وعدہ کرے گا تو کیا کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے مولانا عمر صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے، جن کو لسان التبلیغ کہا جاتا ہے، وہ فرماتے تھے اللہ یہ دعوت کا کام منافق اور فاسق بنا کر بھی کسی سے ساری زندگی لے سکتے ہیں، خود تو جائے گا جہنم میں، اس سے ہزاروں لوگ جنت میں جائیں گے۔ ان کے ملفوظات میں ہے یہ، اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھا میں کس سمت میں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ، اپنے گھروں میں بھی اس کی محنت کریں، اپنے آپ پر، اپنے گھروں کے اندر دین کی محنت کریں، خدارہ اس بات کو لے لے، اپنے گھروں کے اندر تعلیم کریں۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہم کارگزاری بنا رہے تھے، ہزاروں گھر ہیں، تعلیم 200 گھروں میں، پورے ڈسٹرکٹ کے اعتبار سے 250-300 زیادہ سے زیادہ اتنے گھروں میں۔ یہ مجمع جو یہاں آ کے بات سنتا ہے، بیٹھتا ہے، چلنے والا ہے، لوگوں کو ترغیب دینے والا ہے، یہ کم از کم اپنے گھر میں صفات کے ساتھ تعلیم شروع کرے۔ ہم نے سوچا کیا اپنی مستورات کا، ہم نے سوچا کیا اپنے بچوں کا؟ دوسروں کے بچوں کو تو ہم بڑی کوشش کرتے ہیں جوڑنے کی، لیکن میرا بچہ کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے؟ میں نے شڑن میں سنت و لباس، پہلے لوگ اس کو دیکھیں گے، میری بہن کا کیا حال ہے، میری بیٹی کا کیا حال ہے، ہماری مستورات میں کتنا پردہ ہے۔ اپنے گھروں کو بنائیں۔ ٹائم مگو اشراق ہوگا، مختصر میں عرض کروں گا 2 باتیں اور۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا واقعہ نقل فرمایا ہے، اس کا نام تھا بلعم باعورا، نام اس کا نہیں آیا، مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے، لیکن واقعہ ہے۔ مفہوم یہ ہے، ایسی محنت اس نے کی تھی، اس میں عبادت استم کرمز سوس مستجاب الدعوات بنیمت، کیا اس بنیمت مستجاب، یعنی اتھوس تلنت دعاز گسن، بلعم باعورا استم اسناو۔ ایک وقت آو اخ گروپ آف پیپل امس نش، اور ونیس ژٕ کر اخ کام، وقتک نبی یس چھُنا علیہ الصلوۃ والسلام، امس خلاف کر بد دعا، امس خلاف کر یہ لرزیو، یہ بیمریو کہ نادانو یہ کیا چھو ونن، امسی نبی سن کلمہ پڑھت ووتس یوتاں کہ ات چھس تلن دعا گسن، بہ کتہ تل امس نبیس خلاف کر، ات یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطانن اوس تمن لوکن وونمت تُہۍ گٔژھِو أمِس کاؤنسلنگ کٔرِوس، لیکن چلے نہٕ کہیٖنۍ تہِ۔ شیطان ووت گوٚو أمۍ سٕنٛز زنانہِ نِش، کٔمِس نِش گوٚو؟ وارٕ بوٗزِو، زنانہِ گوٚو، زنانہِ شیطان، اور تٔمِس کٔرٕن کاؤنسلنگ، زبردست ذہن بنٲونس، دائیں بائیں کیا کیا ونس وۄنۍ۔ گٔے یہِ زنان آز پٮ۪ٹھ شروع أمِس ذہن بناونس، بلم باعوراس، کمہِ کتھِ ہُنٛد ذہن کہ وقتُک نبی علیہ السلام یُس چھُ تٔمِس خلاف چھِ أسۍ بد دعا کرٕنۍ، اگر بد دعا کرے بچے پتہ ایمان وول یی بیڑ گر گژھے أمِس، خبر واریاہ دۄہ گٔے یہِ زنان چھِ أمِس مگر مفہوم چھُ خلاصہ چھُ یہِ، اکھ وقت آو أمۍ بد نصیٖبن تُلہِ پوٚزُے اتھ نبیس خلاف اور بد دعا کرن، کیا کرن؟ بد دعا کرن، پان تہِ گوٚو تہٕ سُہ قوم تہِ مکلے، نبی علیہ السلام اللہ حفاظت، اللہ تعالیٰ ہن کٔر حفاظت تِہنٛز۔ لیکن یُس یہِ پلٹیو اور یُس یہِ بگڑیو اور مرتد گوٚو، امِچ وجہ کۄس بنے؟ أمۍ سٕنٛز گرٕچ زٔنۍ بنے، أمۍ سٕنٛز گرواجی بنے۔ مولانا الیاس علیہ رحمہ دامت برکاتہم چھ بڑ بار بزرگ گجراتک، تم ایسی واقع نقل کرن، ایک مرتبہ آئے تم جوم اور تتہ تم ونن اگر اس گرن مز محنت کرو نبر کیا آسو اس مگر گھر چلنے کی ات پہ رات فرید صبن فرمایا چھا سائیں زین تیار کہ 500 فلک دمائی بس بنوت بیگ دمائی بس بھرت
یم جذبہ گئی ختم سن اس لیے کہ گرن مجھ ذمہ ہیوت اس گھر تعلیم کرنس ناز دپن چھئی نہ تعلیم قابوس مزی چھن یوان کیا چھن بقول مولانا فرید صاحب کے یہ افریقہ کے جنگل کی کوئی بھینس ہے جو قابو میں نہیں آتی ہے کا موش ہے اس قابوس میں چھن یوان سب سے آسان عمل پوری دعوت میں گھر کی تعلیم اور سب سے مشکل عمل پوری دعوت میں گھر کی تعلیم کریں گے تو بہت آسان اور نہ کریں گے تو بہت مشکل آپ کا تجربہ ہے اور اگر کرن تس کت پہ کرن اخا چھسن اوٹ مانڈن بیاکھ چھسن بان چھلن بیاکھ چھسن پریس کرن دپن کریو بوزن چھ اس گھر تعلیم شروع کر ابتدا مز اس یہ مزاج اس کرن کتاب بند چھن کری تا یو سری اد کرو یہ کیا مطلب گو کریو اگر خبر ایسے لگی کت پہ بہن سری اور میچ ایسے لگی کت پہ سری بہن کیا ودن ودن اتروس اخ بوے سن ودن لگت پنو ایسے دلیل دپان فلانی ٹیم گئی ہر ودن تم ساری دوست مشید منشس افسوس مفتی ایوب صاحب اس بیان کشیر کتنا تم دوست کمستا میچ کینسل ہی کرنا ایک بیان دپان لوگ انہی نہ آز تم لگ ون افسوس اس خاطر پھر ہم کہتے ہیں متا نصر اللہ کی مدد کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی بچے کو تو ہم کہتے ہیں ابھی تو بچے ہو آپ کیا پرواہ سے اوڑ لگی توڑ صبح نماز خطر وہ تم 8 بج تے نماز یون اور فزکس کلاس اگر 6:30 ایسے 6:30 سوزون اس کوچنگ کرن 250 مسلمان شوڑ ایس صبح دوین شیش نا آج تی نماز فجر دوین سیت ونس 6:30 دوین سیت آسن فجر دوین سیت اس فجر آسن دوین سیت تات خطر ایس نہ واتن 6:30 اس فزکس کلاس تات خطر ایس واتن 250 مسلمان شوڑ بس میں پن دپان تو شو کام ہی آئے دپان نمازیں بعد میں بھی پڑھیں گے کلاس مس ہو جائے گی نا لیکچر ہے سر کا تو یہ گھروں میں محنت نہیں ہے تو اس کے نتیجے اس لیے اپنے گھروں میں محنت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے مؤثر عمل جو ہمیں دیا ہے وہ ہے 2.5 گھنٹے کی محنت یہ جتنے فتنے باہر سے آ رہے ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر یہ سرعت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بیک کرنے کے لیے اور ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ان کے ٹکراؤ کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے سب سے بہترین اور مؤثر عمل اگر کوئی ہے وہ ہے 2.5 گھنٹے کی محنت 2.5 گھنٹے کی محنت لیکن 2.5 گھنٹے کی محنت ابھی ہم 2 دن پہلے کارگزاری بنا رہے تھے پورے ضلع کی اس میں لکھا تھا 2.5 گھنٹے کی محنت کرنے والے احباب امور اس میں انہوں نے لکھے تھے 300 کچھ تو وہ معاشی فرمانے لگے اگر یہ ایسے انقلاب ہی کیا یہ انقلاب ہی نا کیا کوتا زبردست ماحول بن اگر 3.5 کن جائے 2.5 گھنٹے والے ایسے تمو نمت سرسری پت کو رابطہ دپان ناز اس سوچاو 2.5 گھنٹے کی محنت میں سہ گو 15 منٹ تہ گئی اچھو کھانا آئے واپس یم تہ گئی 2.5 گھنٹے یہ چل یہ پرون حساب کتاب یہ آیا منزگنی اخا میلی 2.5 گھنٹے کی محنت میں ایسا کچھ نہیں ہے 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے تو 2.5 گھنٹے سے مراد کیا ہے پورے 150 منٹ 2.5 گھنٹے میں 150 منٹ آئیں گے نا 150 منٹس کمپلیٹ اور پوری کی پوری دعوت کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے اپنے محلے میں چلے جو کل بھی بات آئی تھی یہاں ذیلی حلقوں کے اعتبار سے ذمہ دار اٹھے یہ جو مسجدیں مشوروں میں نہیں پہنچتی ہے اس میں ہماری کمی ہم جاتے نہیں ان کے پاس جا کے ان سے بات کریں ان کے سامنے مطالبہ رکھیں ان پر ذمہ داری ڈالیں اشی سب کچھ خود بنن سائن اس اک چاچا آسن نا سو سپدیو اس داد ون سو اس ون سب کچھ خود کیا اس ون سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت وارائے بعد آو یاد تم سن مشہور جملو سب کچھ خود اشبن سب کچھ خود بیان تہ کر بوئی گشت کر بوئی فضائل تہ کر بوئی ملاقات تہ کر بوئی انو یہ صحتی کار بنتے لے اللہ تعالیٰ دین تندرستی سانن بڑن یمن زٹھن یہ ہر ایک صحتس استعمال کر کارگزاری نیاون اسے سکھ میں ایڈمی پڑھن میں کھائی پکن اور بستی کوٹی اس ملاقاتس نمن وندس لگتی چھٹن مز میں شوئی تہ یاد تڑ مز آسان کھائی پکن دپان ہم پکیو اس نمن کس ساتھ آز بیلی کن اپر شریان اپر صبح نیرن فجر پڑھ اور 1 بجے واپس اصل جو دعوت ہے دعوت کی جو اصل نیچر ہے مطلب دعوت و تبلیغ بذات خود اصل کیا ہے اس کی نیچر وہ ہے چلنا چلت فرت نقل و حرکت اس کام کی روح ہے اگر نقل و حرکت نکال دیں گے نا تو دعوت بن جائے گی ڈیڈ باڈی جسد بے جان ہمارے بڑے فرماتے ہیں
اصل ہے چلنا. اب بتائیے چلتے کتنے ہیں ہم؟ جو دعوت نہیں ہے اس کو ہم دعوت سمجھ رہے ہیں, اور جو دعوت ہے اس پہ ہم آ نہیں رہے. تو کریں گے انشاءاللہ. تو ایک تو بڑے جو فرماتے ہیں مشورے, ان کے تحت ان کا ادب اور احترام. اگر ادب نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. الدین کلہ ادب کتابوں میں ہے. دین سراسر ادب کا نام ہے. دین جاننے کا نام نہیں ہے. دین کیا ہے؟ کل فرما رہے تھے یہ معاذ جی کہ ہمارے ساتھ ایک آدمی آئے, انہوں نے بولا میں نکلوں گا جماعت میں. انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی اچھی بات ہے, وہاں اللہ تعالیٰ وہاں جذبہ پیدا ہوتا ہے ماننے کا. تو وہ کہنے لگا میں چھوں یہ جذبہ, میں چھوں مننا اور نک. انہوں نے کہا کوئی فائدہ نہیں نکلنے کا. سیدھی بات ہے. دین ماننے کا نام ہے, جاننے کا نام نہیں ہے. منوانے کا نام نہیں ہے, ماننے کا نام ہے. اور ادب کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ہمارے یہاں دین میں. الدین کلہ ادب, دین سراسر ادب کا نام ہے. ایک کتاب میں ہے, ایک آدمی ایک دفعہ, بس آخری بات, وضو کر رہے تھے ایک نہر کے اوپر. وضو لیفٹ سائڈ وہ تھے اور ان کی رائٹ سائڈ تھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. کتنے بڑے آدمی ہیں امام احمد. انہوں نے مسند احمد لکھی ہیں, اس میں 40 جلدیں ہیں مسند احمد. کتنی جلدیں؟ 40 جلد مسند احمد احادیث کی کتاب, 40 جلدیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں حدیثیں یاد تھیں, لاکھوں حدیثیں. اچھا اس کے علاوہ بہت بڑی ان کی لائف ہسٹری ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ان کے بارے میں ہے کہ جس دن ان کا انتقال ہوا ہے اس دن بغداد کی جامع مسجد میں, جو اس وقت پورے عالم کا مرکز تھا, بغداد کی جامع مسجد میں اس دن عصر کی نماز نہیں ہوئی ہے. کون سی نماز؟ کیوں نہیں ہوئی عصر کی نماز؟ کوئی تھا ہی نہیں جو نماز پڑھتا, سب جنازے کے ساتھ چلے گئے تھے. ساری پڑھ اوڑ نماز, زائیں مرد سیری ہے سوڑ جنازے سے. ایسے آدمی امام احمد ابن حنبل. تو یہ آدمی کہتے ہیں کہ میں وضو کر رہا تھا اور میری دائنی طرف امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے. غور سے سنیے. دبن بوسس وضو کرن میں لوگ باسن یس یہ آب کرن استعمال چس کر یہ پیون اتی اور پتہ گژھن برونٹ اور برونٹ کش ات آبس لگت استعمال کرن امام احمد ابن حنبل. دبن میں باسو یہ ادب خلاف کت. تو می کت یوان سمجھ؟ میں باسو یہ ادب خلاف کت. میون آب کت پہ کر وقت امام استعمال. بہت تھود بہ گوس تم سز دوشی لڑ. وہ آو سہ لیفٹ پہ بہس رائٹ پہ. سہ اس آب استعمال کرے سو آب کرن بوئی استعمال. ادب لکھا ہے ان کے بارے میں. اس آدمی کا انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا, کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے کسی چیز کو نہیں دیکھا, صرف ایک چیز کو دیکھا. اس دن جو میں نے وضو کرتے کرتے امام صاحب کا ادب کیا تھا, اللہ نے فرمایا تو نے میرے مقبول بندے کا ادب کیا, میں تیری مغفرت کروں گا. الدین کلہ ادب. ہم بڑوں کو کہیں گے آپ اس حلقے کو سنبھالو اور وہاں کرو یہ اور یہ, ایسا کرو اور ویسا کرو. ہم اپنے بڑوں کو تبلیغ سکھائیں گے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سیدھا سادہ کام ہے. اور نمت حض روز نمت حدیث پاک مفہوم اس انسان تکبر کرن چھو اللہ تعالیٰ سن چادر کھچنچ کوشش کر. تکبر اللہ کی چادر ہے. تکبر جو شبن صرف پروردگارس. اور پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے, ایمان والے ہیں بچ گئے, اعمال والے ہیں بچ گئے, وہ بھی ٹھیک ہے. اب اگر ایمان بھی ہے اعمال اخلاص نہیں ہے پھنس گئے. چلو اخلاص بھی ہے, اب کیا کہ اب تکبر ہے تب بھی پھنس گئے. اب اگر تکبر بھی نہیں ہے تو بچ گئے. ایمان بھی ہے, اعمال بھی ہیں, اخلاص بھی ہے, تکبر سے بھی بچے ہیں. سب سے ٹاپ کی چیز پھر اس کے بعد جو آدمی کو ملنی چاہیے وہ ہے توکلت علی اللہ, اللہ پر توکل. اگر توکل نہیں ہے سب کچھ ہے, گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا. یہ ہے کتابوں میں. اللہ مجھے اس کی سمجھ عطا فرمائے. واللہ یحب المتوکلین. اللہ محبت کرتے ہیں کن سے؟ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. اپنے بزنس پر نہیں, اپنی جاب پر نہیں, اپنے کاروبار پر نہیں, اللہ پر توکل کرتے ہیں. آج کہتے ہیں جی اچھا باتھ روم, اچھا گاڑی, توڑ چھا روڈ, مرمت ورمت ایس گسن, آن جی سوزو کی بچیر کاستی گڑ ویل ایس گسو قریب قریب ہی نزدیک نزدیک ہی. ایسا نہیں ہے. جہاں کے لیے طے ہو جائے مشورے سے. اور بڑوں کی منشا ہے اپنے علاقوں میں چلے, اپنے حلقوں میں محنت کریں. یہ باہر کی جو جماعتیں ہمارے یہاں آتی ہیں نا, یہ اضافی جماعتیں ہوتی ہیں, ایڈیشنل جماعتیں. گوڑچم ساری پنین آلات کور کرن, اچھم یور جماعت سوزن. اس کیا کرن بنے نہیں اتت کا جماعت توجت
غاب چھِ أسۍ نٮ۪بر کیا حظ بتہ ون حظ حضرت نئے ساتھی تھے اصل میں وہ سارا اپنا قصور ہوتا ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بھائی کریں گے انشاءاللہ اصل خروج. بس آخری بات میں نے جو آیت پڑھی تھی قرآن پاک کی والصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ 5 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو. کتنی چیزیں؟ بس آخری بات مجھے یہاں پہ بند کروں گا انشاءاللہ میں. پہلی بات الصابرین صبر کرنے والے بنو, والصادقین سچ بولنے والے بنو, والمنفقین اللہ کے راستے میں خوب لگانے والے بنو. جماعتوں میں نکلتے ہو تو خوب پیسہ لے کر نکلو, لوگوں کو کھلاؤ. منتظر مہ روزو کہ تم کھاناون ایس, ان کو جوڑو کھلاؤ, اس سے کام پھیلے گا. اور آپ کا تجربہ ہے جو جماعتیں خود بناتی ہیں ان کی محنت کچھ اور ہوتی ہے. اور یہ بین پٹی روزان ناز اتھو گڑتی فون کرت اس آیو 5 زن مکلے تبلیغ یہ اتی تت کیا بن گئی ختم. اپنا بنائیں گے اور اپنا کھائیں گے. سٹو نہیں ہے, گیس نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں, لکڑی جلائیں گے. کام مسئلہ چھن برونٹ سے زیون زالن ایس نہ سریس یڑ برت کھیون تک مزے بے کیا آسان یہ زیون زالت بن کھیون. اکرام بھی جماعتوں کا ہمارے یہاں جماعت آئے گی انشاءاللہ کوئی برتن کھولنے نہیں دیں گے, لیکن ہم کہیں جائیں گے تو ان سے کہنا ہے ہم خود بنائیں گے, آپ بس ہمارا ساتھ دو. تو خوب انشاءاللہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تیسری چیز صبر, سچائی, منفقین انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. والقانتین اور اللہ کے لیے ہمیں جھکنا آئے, پلٹنا آئے اور اپنے آپ کو مٹانا آئے. والمستغفرین بالاسحار اور راتوں کو اٹھ کر ہم اللہ کے سامنے استغفار کرنے والے بن جائیں. کریں گے انشاءاللہ. ایک ہے دن کی محنت, ایک ہے رات کی محنت, ایک ہے مقامی کام, ایک ہے اللہ کے راستے کا خروج. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہر خیر اللہ ہمارے مقدر میں فرمائے. اللہ تعالی ہمارے جڑنے کو قبول فرمائے, بار بار جڑنا نصیب فرمائے. اے اللہ اس مرکز کی حفاظت فرما, اس مجمع کی حفاظت فرما. اے اللہ خوب جماعتوں کے نکلنے کے فیصلے فرما, اپنا فضل اپنا کرم فرما, اخلاص للہیت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو عمل پر کھڑا فرما. اے اللہ ہماری تمام ضروریات کو پورا فرما, ایمان والوں کی ہر طرف سے مدد فرما, ہر پریشانی کو دور فرما, استقامت عطا فرما, عز و انکساری عطا فرما, قرآن و حدیث پر عمل والی زندگی عطا فرما. یا اللہ صفات والی زندگی عطا فرما, ایمان و اعمال والی زندگی عطا فرما. اے اللہ مشوروں والی زندگی عطا فرما, ماتحتی میں بڑوں کے چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مرکز کو آباد فرما, اس ضلع کو سارے عالم کے لیے قبول فرما. اے اللہ آپس کی رنجشیوں کو ختم فرما, دلوں کو جوڑ دے. اے اللہ دلوں کی قدورتوں کو ختم فرما, محبت کو زندہ فرما, ہمدردیوں کو زندہ فرما, اخلاق حسنہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ استقامت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما, جنت الفردوس عطا فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ہمارے ساتھیوں کے گھروں میں سے جو گئے ان کی مغفرت فرما, آنے والی نسلوں میں ہدایت کے فیصلے فرما. اس مجمع کو یا اللہ دل پر بات لینے کی توفیق عطا فرما, دنیا کی مشغولیات سے ہمیں نکال دے, دنیا کے جال میں پھنسنے سے ہمیں نکال دے, نفس اور شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما, اپنے راستے میں نکلنا آسان فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما, من کر بگڑنے سے ہماری حفاظت فرما, قدموں کے ڈگمگانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سے کام لے لے لیکن منافق بنا کر نہیں, یا اللہ فاسق بنا کر نہیں, بلکہ نیک اور صالح بنا, اپنے بندوں کے راستوں پر ہمیں کھڑا فرما, صراط مستقیم عطا فرما, ہماری مدد فرما, جو کہا سنا قبول فرما, اس میں جو غلطیاں ہوئی معاف فرما, کہیں شر تھا تو معاف فرما, خیر تھا تو پھیلا دے, ہم سب کو خیر کی چابی بنا, شر کا تالا بنا. یا اللہ خیر ہمیں نصیب فرما, خیر خواہی ہم سے پھیلا دے, اپنے علاقوں میں ہمیں خوب چلنے کی توفیق عطا فرما. جو جماعتیں چل رہی ہیں ان کے چلنے کو قبول فرما, ان کی محنت کو قبول فرما, جو مشورہ ہو رہا ہے اسے قبول فرما. پوری ریاست کے اندر یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما, حضرت امیر صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرما, حضرت مولانا صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرما, ہمارے بڑوں کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرما. یا اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما, حسد سے, بغض سے, کینہ سے, تکبر سے, غرور سے, کفر و شرک کے تمام شعار سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرما, جذبہ ایمان عطا فرما. یا اللہ دین کی محبت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.